يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں، دوسرے سپارے کا نصف آج پورا ہو گیا ہے۔ یہاں تک دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ ہمارا پڑھا ہوا قبول و منظور فرمائے۔ باقی حصہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر عید کے بعد شروع کریں گے۔ یہاں پر اختتام کر دیتے ہیں آج کے درس کے بعد، باقی ایسا پھر انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ شروع کریں گے۔ محترم بزرگوں، آج کے درس میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو شو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ آج جو ہمارے دور میں وسوسے ہوتے ہیں، ان سب کا علاج، ان سب بیماریوں کا بتایا جائے گا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ تورات کو پڑھنے والے تھے، تورات پر عمل کرنے والے تھے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ان پر کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام میں قبول کر لیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مشترک ہیں، اسلام میں بھی ان کے بارے میں کوئی سختی نہیں آئی، اور لہذا ہمیں چاہیے کہ ان پر بھی عمل کریں، ان پر بھی عمل کریں، دونوں پر راستے پر عمل کر کے ہم دونوں شریعتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مثال اس کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے مبارک وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہفتے کا ایک دن متعین کر دیا ہے جس کا نام ہے جمعۃ المبارک۔ اس سے پہلے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس کا احترام چلتا تھا وہ دن تھا ہفتے کا، سنیچر کا دن۔ ہفتے والے دن عزت و احترام کا دن تھا، عبادت کا دن تھا، معتبر اور مبرک دن تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں جمعے کی بھی تعظیم کروں، جمعے کا بھی ادب کروں، اور ہفتے کے ادب نہ کرنے کا حکم تو کہیں نہیں آیا۔ دل میں خیال کیا آیا؟ ہفتے کے میں عبادت نہ کرنے کا حکم تو کہیں نہیں آیا، لہذا میں ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کروں، ہفتے کے دن کی تعظیم کر کے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل کرنے والا بن جاؤں گا، اور جمعے والے دن کی تعظیم کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی داخل رہوں گا۔ اس لیے کہ منع نہیں ہے کہ دوسرے نمبر پہ کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی شریعت مطہرہ میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، جائز نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اونٹ کا گوشت کھانا اجازت مل گئی۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جو اونٹ کا گوشت نہیں کھائے گا وہ اسلام سے باہر ہوگا۔
لہذا گوشت کو حلال سمجھتا ہوں لیکن پرہیز کرتا رہوں گا، کھاؤں گا نہیں لیکن پرہیز کرتا رہوں گا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ ناجائز ہے، بلکہ اس پر ایمان بھی رکھوں گا حلال ہے، اور پرہیز کر کے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والا بن جاؤں گا، اور اس کو حلال سمجھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل رہوں گا۔ یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور یہ کر کے اسی پر انہوں نے عمل بھی شروع کر دیا کہ ہفتے والے دن کا عبادت بھی شروع کر دی، اور اونٹ کے گوشت سے بھی پرہیز کرنے لگے۔ اتنی دیر میں اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا ساری شریعتیں منسوخ، اب جو میرے حبیب کا ہے وہ پکا بنے۔ اب ویسا ہی کرنا پڑے گا جس طرح میرے آمنہ کے لال فرما رہے ہیں۔ میرے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو کھایا ہے، تم بھی کھاؤ اسی طرح۔ کبھی کبھار ایک سنت بھی ادا کر لیا کرو گھر میں سب ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ چھری کے ساتھ گوشت کو کاٹ کے تھوڑا سا کھانا یہ بھی سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ کے علاقے میں نہیں ہوتا، ہم نے تو اس پر عمل کیا کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ یہاں پر اتنی چھوٹی چھوٹی سی بوٹی بناتے ہیں، وہ بڑی مشکل سے دانتوں میں بڑی مشکل سے جاتی ہے، دانت بڑے ہوتے ہیں جو بوٹی چھوٹی ہوتی ہے، تو کبھی کبھار تھوڑا سا بڑی بوٹی بھی لے لیا کرو، اور اتنا نہ پکایا کہ پکا 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 پکا، جب اس طرح آتا ہے نا تو اس کے بعد پتہ نہیں چلتا یہ گوشت ہے کہ یا کوئی چھلکے بندہ کھا رہا ہے۔ گوشت میں ابھی پاور باقی ہو تھوڑی سی، اور اتنی پاور ہو کہ تھوڑا سا اس کو چھری کے ساتھ کاٹ کے کھاؤ، یہ سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ بالکل پکا ہوا یہ بھی سنت ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بار زندگی میں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے تناول فرمایا ہے۔ تو یہ ایک محبت ہونی چاہیے اور اس کام کو کر لینا چاہیے جس پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو اونٹ کا گوشت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا بھی ہے اور اپنے ہاتھ مبارک سے اونٹ کو ذبح بھی کیا ہے۔ 70 اونٹ ایک دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا۔ ہر ایک اونٹ آتا تھا اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ کر گر جاتا تھا، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرماتے آجا بھائی تیری باری ہے۔ جب 70 ہو گئے فرمانے لگے صحابہ سے اب میں تھک گیا ہوں، اب آپ کر لیں، میں کسی کے دل کی تمنا پوری یہ تو اللہ ہی کرے، یہ تو اللہ ہی کرے۔ ایک ولی اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اللہ اللہ کر رہے تھے، تو ساتھ والے درخت نے آواز دی ولی اللہ مجھ سے کوئی ناراضگی ہے، اس کے پتے بھی تیرے ساتھ اللہ اللہ کر رہے ہیں، کچھ تھوڑی دیر میرے پاس بھی آ جاتے ہیں، کوئی تھوڑا سا ہم بھی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے اس برگزیدہ مقرب انسان نے جب دوسرے درخت کے نیچے گئے تو تیسرے نے آواز لگا دی، جب تیسرے کے پاس گئے تو چوتھے نے آواز، پانچویں جب 4-5 درختوں نے آواز لگائی نا تو اس کے بعد رونے لگے، فرمانے لگے یا اللہ یہ ہر کسی کے دل کی تمنا تو ہی پوری کر سکتا ہے، میں انسان ہوں نہیں کر سکتا۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ تو ہر ایک کی دل کی تمنا پوری کر سکتا ہے، دل تو ان ساروں کی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے میری چھری کے نیچے ہیں، لیکن اب میں کیا کروں، اب میں تھک گیا ہوں، 70 اونٹ ذبح کر دیے۔ اس لیے تھوڑا سا خود بھی چلانا بھی سیکھ لیں، یہ بوڑھے بزرات نہیں، کیونکہ بوڑھے بندے سے جانور نہیں پکڑا جاتا، تو بوڑھا بندہ اگر چلانا صحیح جانتا ہو تو کوئی ممانعت نہیں، لیکن بوڑھے اس سے اجتناب کریں۔ جوان بندوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا چھری چلانا سیکھیں، اس لیے کہ کم از کم ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کیا ہے،
جس نے اپنے ہاتھ مبارک سے سب کچھ کیا ہے۔ ہاں کبھی کبھار کپڑے بھی دھو لیا کرو۔ ہاں یہ نہیں کہ بس وہ بیوی ہے جی بس میں تو بڑا موج والا آدمی ہوں تو کبھی کبھار دھو لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار اپنا جوتا خود صاف کر لیا کرو، اس کو ٹھیک کر لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا، شان میں کمی نہیں آتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر انسان، ایک رات کو نہانا پڑ گیا، صبح اٹھے تو اپنے کپڑوں کو ان جگہ کو خود اپنے ہاتھوں سے اچھے انداز سے دھو رہے تھے اور غسل کیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا امیر المومنین آج آپ نے نماز دیر سے پڑھائی تو ہمیں بتاتے کہ ہم آپ کو نیا کپڑا دے دیتے، آپ انہی کو دھونے لگے اور دھو کے پھر ابھی آئے تو نماز پڑھنے میں تھوڑا سا دیر ہو گئی ہے، صبح کی نماز کا ٹائم ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تیرے پاس تو کپڑے ہیں، آنے والے ہر امتی کے پاس تھوڑا کپڑے ہوں گے۔ اگر عمر بن خطاب کپڑوں کے چینج کرتا تو لوگ کہتے کہ عمر بن خطاب کپڑوں کو چینج کر رہا تھا لہذا ہم بھی کریں۔ عمر بن خطاب نے دھو کے دکھائے ہیں، غریبوں کے لیے بھی بتا دیا، غریبوں تم بھی کپڑے دھو کے ساتھ مل جایا کرو۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے تھوڑا تھوڑا سا کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب کو منانا تھوڑا سا تکلیف ضرور ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا نا ان پتھروں پہ چل کر گر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ ان پتھروں پہ چل پر آنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے جنت کو اللہ نے مزین فرمایا لیکن راستے بڑے کانٹے دار ہیں، ان کانٹے دار راستوں پر چلنا پڑے گا۔ پھر تو اللہ نے فرمایا جو میرے حبیب کا بنتا ہے نا وہ پورے کا پورا آئے، آدھا مدہ نہیں، آدھا آ گیا آدھا نہیں آئے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا ان کو بتا دو میرے حبیب یہ ایسے کام شیطان دھوکے کرواتا ہے، یہ شیطان کے دھوکے ہیں اور یہ شیطان یہی کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ کہیں تمہارے اوپر فرشتے آ پہنچے اور تمہارا کام تمام کر دیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منہ کو نہ موڑے، یہ نہ ہو کہ کہیں ایسا ہو جائے میرے حبیب کی شریعت کو پیچھے چھوڑنے والا وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا، اس کو میں دنیا میں نہیں ٹھہرا سکتا۔ وہ دنیا کے چند روزہ زندگی تو ٹھہر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے میں اس کو مکان نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ والے مکان کے اندر وہ دنیا میں رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کو موت آنی ہے، چند دن چسکے لے لے اس کے بعد گیا، نہ دنیا کا رہا، نہ آخرت کا رہا، نہ قبر کا رہا، نہ حشر کا رہا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وہی باقی رہے گا جو میرے حبیب کا ہوگا، فرمایا وہی ہوگا جو میری ذات کا ہوگا۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، پھر اگر اس کے بعد بھی چلو تو تمہارے پاس ایک روشن حکم آ چکے ہیں، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ کیا انتظار میں ہے مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے، چھائے ہوئے بادلوں کی طرح آسمانوں میں اور فرشتے اتریں اس حال میں کہ وہ سارے کے سارے کام کر دے، اور اللہ کی طرف تو سب کا لوٹ جانا ہے، اللہ کی طرف تو تمام تر امور کا لوٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نصف پارہ ہو گیا، زندگی تو انشاءاللہ عید کے بعد پھر بقیہ ایسا شروع کریں گے، یہی سے 1-2 دن پہلے۔